بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے. اے نبی، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 97 تا 60. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی، اور یہ نصیحت ہے قرآن کی شکل میں. آپ غور کریں، اس زمانے میں ہم اگر اچھی طرح سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو ناممکن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یہاں سے چلے گئے. آخرت کا دن جو ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد، قیامت برپا ہونے کے بعد نظر آئے گا. اس وقت جو ہمارے پاس نظر آنے والی چیز اور حقیقت ہے وہ صرف اللہ کا قرآن ہے. اگر کوئی خدا کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی چاہتا ہے تو وہ بھی اس قرآن سے ہی معلوم کر سکتا ہے. اور اگر آخرت کے معاملات کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس قرآن کے ذریعے سے سمجھے. یعنی جتنی بھی ایمان والی چیزیں ہیں وہ ساری تو ہیں ایمان بالغیب، بن دیکھے ہم ان پر ایمان لائے. لیکن قرآن جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. واحد زندہ معجزہ خدا اور اس کے رسول کا ہمارے پاس، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ اللہ کا کلام ہے.
اسی سے تمام چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت کی اپنے نفع کی معلوم ہوتی ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ توجہ دینے کی اس قرآن پر ضرورت ہے۔ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو ہمیں تو اللہ کا بھی پتہ نہیں چلے گا، رسول کا بھی پتہ نہیں چلے گا، آخرت کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کہ اس نے یہ زندہ جاوید کتاب ہمارے لیے نازل کی، اور اتنی عظیم و شان کہ اس کی تاثیر جس طرح حضور پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کے لوگوں پر اس کا اثر دلوں پر ہوتا تھا، آج بھی اس کا اثر اسی طرح سے دلوں پر ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عربوں کا تو یہ معاملہ تھا کہ ان کی مادری زبان عربی تھی اور براہ راست ان کو سمجھ آتی تھی، ان کو اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا منکر بھی جو تھا اس زمانے میں، جب بھی قرآنی آیات کو سنتا تھا فوراً اس کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ، خرج متصلحا من بیتہ کہ یقضی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار لے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا، ولیکن سیفہ یسقط من یدہ بعد سماع آیات من القرآن الکریم، لیکن قرآن کی آیات سننے کے بعد حضرت عمر کی تلوار ان کے ہاتھ سے گر جاتی، گر گئی۔ فخرج من بیت اختہ خاشعا منکسرا فحضر مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اپنی بہن کے گھر سے بڑی عاجزی کے ساتھ، جھکے ہوئے دل کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ چند آیات نے ان کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ جو اقبال کہتے ہیں دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، چند قرآن کی آیات نے حضرت عمر کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور یہ وہ سخت دل انسان تھا جو حضور کو نعوذ باللہ اپنی تلوار سے ختم کرنا چاہتا۔ یہ تاثیر دیکھیں اس زمانے میں اس قرآن کی اور اس کی آیات کی کتنی زبردست تھی کہ بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے جب اس کو سنتا ہے، پتھر دل بھی جو ہے وہ موم ہو کے رہ جاتا ہے۔ وخرج سعد بن معاذ رئیس المدینہ الشہید من بیتہ متصلحا کہ یترک مصعب بن عمیر اول دعاة الاسلام من المدینہ، مدینہ میں جب کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے آپ ہمیں کوئی معلم اور مبلغ دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ یہ مکے کا انتہائی خوشحال نوجوان تھا، سب سے پہلا دائی مدینے کے اندر دائی اسلام بنا کے اسے بھیجا۔ وَبِمُجَرَّدِ أَن سَمِعَ عُدَّةَ آیات من القرآن اسلم علی یدی مصعب، مدینے کا مشہور و معروف رئیس سعد بن معاذ بھی اسی طرح ننگی تلوار لے کے نکلا تھا،
یہ مصعب جو ہے اجنبی ہمارے شہر میں آ کر اس نے لوگوں کو بے مذہب کر دیا ہے، میں اس کی تلوار سے گردن اڑاتا ہوں۔ لیکن حضرت مصعب کے پاس جا کر جس باغ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے تو حضرت سعد بری طرح اس پر برسے، اسے ڈانٹا کہ تو کہاں سے اٹھ کے آیا ہے اور ہمارے قبیلوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے، ڈرایا دھمکایا۔ آخر سردار تھا مدینے کا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان، انتہائی صبر سے اور تحمل سے باتیں سنتے رہے۔ جب وہ بات کر چکے تو بعد میں حضرت مصعب کہتے ہیں کہ چچا جان آپ نے اپنی باتیں سنا لی، 5 منٹ کے لیے ذرا میرے پاس بیٹھ کر میری بھی بات سن لیں، اچھی لگے تو قبول کر لینا، نہ لگے تو رد کر دینا۔ سعد جو ننگی تلوار لے کے اس کی گردن اتارنے آئے تھے، تلوار رکھ کے اس کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت مصعب سے چند قرآنی آیات سنی۔ اس سردار سعد بن معاذ کے دل کی دنیا بدل گئی جو اس کی گردن اتارنے آیا۔ کس قدر اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، پتھر دلوں کو وہ موم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی طرح سمامہ بن اسال، کانا سمامہ بن اسال مفرطاً فی بغض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مدینہ، اپنے علاقے کا یہ سردار اور بادشاہ گرفتار کر کے مسجد نبوی میں باندھا گیا تھا۔ بغض سے اس کا سینہ بھرا ہوا نبی علیہ السلام کے خلاف۔ وَلَكِنَّهُ وَجَدَ فُرْصَةً لِلْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَوْمَئِذٍ فَقَط۔ نبی علیہ السلام 5 وقت جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور اس سمامہ نے نبی علیہ السلام کے حسن سلوک کو بھی دیکھا، نماز میں پڑھی جانے والی قرآن کی آیات کو بھی سنا، تو 2 ہی دنوں کے اندر اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جو اس نے سنا اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فَوَصَلَ صَوْتَ الرُّشْدِ وَالْهُدَى مِنَ السَّمْعِ إِلَىٰ أَعْمَاقِ الْقَلْبِ، ہدایت کی آواز اس کے دل تک پہنچ گئی جو اس کے کانوں نے سنی تھی۔ حَتَّى إِنَّهُ لَمَّا تَمَّ الْأَفْرَاجَ إِفْرَاجًا دُونَ قَيْدٍ أَوْ شَرْطٍ حَضَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَفْسِهِ، جب اسے تیسرے دن رسیاں کھول کر آزاد کر دیا گیا، پھر وہ بغیر کسی کے رغبت دلانے کے اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پلٹ کے آتا ہے، فَأَسْلَمَ، اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وَقَدَّمَ قَلْبَهُ وَرُوحَهُ هَدْيَةً مُتَوَادِيَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دل اور اپنی روح جو تھی نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ بعد میں اس نے کہا ہے کہ حضور ایمان لانے سے پہلے مجھے آپ کی شخصیت پوری دنیا میں سب سے بری لگتی تھی، ایمان لانے کے بعد آج آپ کی شخصیت پوری دنیا میں مجھے محبوب لگتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کا شہر مدینہ مجھے سب سے برا لگتا تھا، آج مجھے آپ کا شہر پوری دنیا کے شہروں سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ یہ ہے تاثیر اللہ تعالیٰ کے کلام کی۔ وَسَمِعَ خالد بن عقبہ القرآن الکریم فاندہش اولاً
خالد بن عقبہ نے جب قرآنی آیات سنی، یہ بھی دشمن تھا، قرآنی آیات سن کے اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، ثم افاقہ، پھر اس کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، فقال، اور کہنے لگا، واللہ ان لہ لحلاوہ، اللہ کی قسم اس کلام کے اندر ایک شیرینی ہے، ایک مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَرَاوَةً، اور اس کلام کے اندر تر و تازگی ہے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، اور اس کے درخت کی تہ جو ہے وہ سیراب کی ہوئی ہے، خشک نہیں ہے، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کی بلند شاخیں جو ہیں وہ پھلدار ہیں، وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو عربی زبان کے ٹاپ کے فصیح و بلیغ لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، عربی ادب پر ان کو بہت زبردست ناز تھا کہ ہم جیسا قادر الکلام دنیا میں کوئی نہیں، قرآن نے ان کو بے بس کر کے رکھ دیا، ان کے سارے فخر و غرور جو لیے پھرتے تھے وہ سارے قرآن نے ختم کر دیے۔ وَكَانَ الْوَلِيدُ بن مغیرہ شیخاً کبیراً من قریش، ولید بن مغیرہ قریش کا بڑا بوڑھا اور سردار تھا، وَكَانَ يَكْرَهُ الْإِسْلَامَ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، یہ بھی اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا، وَلَكِنَّهُ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ تَضْمَنُ حَلَاوَةً بَعِيدَةً لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ، یہ تسلیم کر اٹھا، اعتراف کیا کہ اس قرآن کے اندر اس قدر شیرینی اور مٹھاس ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ وَكَانَ ذُو الْبَجَادَيْنِ رَاعِيًّا مِنْ رُعَاةٍ، ذو البجادین بکریوں کے چرواہوں میں سے ایک چرواہا تھا، وَكَانَ يَسْمَعُ آیات القرآن مِنَ الْمَارِّينَ الْمُسْلِمِينَ، جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے اس کے پاس سے کوئی مسلمان گزرتے تو ان کو ترلے کرتا کہ مجھے کوئی قرآنی آیات سنا کے جاؤ، راہوں میں منتظر رہتا کہ یہاں سے کوئی مسلمان گزرے میں اس سے قرآن سنوں۔ وفی یوم من الایام ترک الاہل والبیت والمال والمتاع والام والعم وحضر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، انہی دنوں میں سے ایک دن ذو البجادین نے بالآخر قرآنی آیات سن کر اس قدر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اس نے اپنا گھر چھوڑا، اہل و عیال چھوڑا، مال و متاع چھوڑا، ماں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تاثیر کلام اللہ پاک کے قرآن کے اندر اتنی عظیم الشان ہے کہ آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں غیر مسلم یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، ہندوؤں میں سے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے مغربی علوم کے انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ جب انہوں نے کھلے دل سے اس قرآن کو پڑھا ہے تو آج بھی یہ لوگ اسی طرح سے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یا ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، زبردست کہانیاں ان نو مسلموں کی پڑھنے والی ہیں
کہ کس قدر یہ قرآن سے متاثر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ ایک انگریز نے یہ بات زبردست لکھی ہے قرآن کے سچا ہونے کی۔ کہتا ہے کہ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا کتنا جانی دشمن تھا حضور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میلوں منڈیوں میں اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے تھے تو یہ ظالم پیچھے سے پتھر مارتا تھا اور آپ کو لہو لہان کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ اعلان کرتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے۔ یہ انگریز لکھتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ایک سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ اس کی بیوی کا بھی یہ اللہ نے اسی سورت کے اندر ذکر کیا کہ ان کا انجام جہنم ہے۔ یہ انگریز مفکر لکھتا ہے کہ اس سورت کے اترنے کے 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ سے ہی قرآن کو جھوٹا کرنے کی خاطر، حضور کو جھوٹا کرنے کی خاطر وہ اسلام قبول کر لیتا اور پھر کہتا کہ دیکھو تمہارے قرآن کی یہ سورت تو جھوٹی نکلی ہے، قرآن میں تو یہ آیا تھا کہ میں اور میری بیوی جہنم میں جائیں گے، میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ 10 سال زندہ رہنے کے باوجود اس کو جو توفیق نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انتہا درجے کا سچا کلام ہے۔ جس نے جو پیش گوئی کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سچی رہی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ورنہ 10 سالوں میں وہ مکر کے طور پر بھی اسلام قبول کر سکتا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن نہیں ہوا۔ یہ ہے صداقت قرآن کہ جو ذکر ہو گیا وہ اٹل تھا، وہ ہو گیا۔ دوسری دلیل اسی مفکر نے یہ دی کہ قرآن پاک کے اندر یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اشد عداوت، شدید عداوت رکھنے والے ہیں۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں اس بات کو کہے ہوئے قرآن کے اندر۔ کسی زمانے کے یہودیوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو جھوٹا کرنے کے لیے ہم مسلمانوں سے محبت کے رویے، حسن و سلوک کے رویے اختیار کر کے ان کے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے وہ صداقت قرآن۔ صدیاں بیت گئی، جو بات لکھی ہوئی ہے، دشمن آج بھی موجود ہیں اور اسی طرح شدید دشمن۔ ہر آدمی جانتا ہے عیسائیوں کی نسبت یہودی مسلمانوں کے آج بھی سخت دشمن ہیں، جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا۔ یہ ہے قرآن پاک کے سچا ہونے کی دلیلیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ خداوند عالم جو ہے اس کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے رہے گا۔ انسانوں کے علم کے اندر نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن خدا کا علم محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں جو سورت نازل کر رہا ہوں، چاہے یہ اس کے بعد 10 سال زندہ رہے، یہ کبھی اسلام نہیں لائے گا۔ اللہ کو اس کا پتا تھا کہ جو میں نے یہودیوں کے بارے میں شدید عداوت کی آیت نازل کی ہے، صدیاں بیت جائیں گی، ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی اور قرآن سچا ہی رہے گا۔ اور اس قرآن کے مقابلے میں جتنی بھی آسمانی کتابیں یا مذہبی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں،
سب کا حال آپ غور سے دیکھیں. تقابل ادیان کا مطالعہ رکھنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، احمد دیدات جیسے لوگ کس طرح ڈنکے کی چوٹ انہوں نے ان کی کتابوں سے ہر چیز ثابت کر دی ہے کہ کس طرح سے تمہاری کتابوں کے اندر تحریف کی گئی ہے، رد و بدل کیا گیا ہے، اور کس طرح قرآن آج بھی صدیاں بیت جانے کے بعد اسی طرح سے لفظ بلفظ محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں آیت نازل کی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ آیت نہ تورات میں نازل ہوئی تھی، نہ انجیل میں، نہ دیگر کسی آسمانی کتاب میں نازل ہوئی. حفاظت کا ذمہ قیامت تک صرف اسی کتاب کا اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اس لیے آج تک یہ کتاب محفوظ. چوٹی کا زور کفر نے لگا لیا ہے کہ قرآن کو کسی نہ کسی طرح اس کے اندر کوئی تبدیلی پیش کی جا سکے. ان کے بڑے بڑے مفکروں نے، ریسرچ کرنے والوں نے زور لگا لیا ہے، آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ فلاں صدی کا قرآن جو تھا اور آج کی صدی کا قرآن، اس کے ایڈیشن آپس میں ملتے ہیں. لیکن انجیلوں کے ایڈیشن آپس میں کتنے ہی مختلف ہیں، کتنے ہی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک نہیں ہیں. قرآن پہلی صدی سے لے کر آج کی صدی تک، قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں دنیا میں پایا جاتا ہے، لوگوں نے اکٹھا کر کے ہزاروں نسخے اس پہ ریسرچ کر کے دیکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ڈھونڈ سکے. یہ عظیم و شان کتاب ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا کرتی ہے؟ کافر آج بھی پڑھتے ہیں تو وہ فوراً اسلام قبول کرتے ہیں، اور ہم اس کا روزانہ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی یہ پیدا نہیں ہوتی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں بس اتنا ہی ناز ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن میں مولوی صاحب سے قرآن پڑھا ہوا ہے، سمجھ کر کبھی بھی نہیں پڑھا. ان لوگوں نے بچپن میں قرآن عربی زبان میں کسی مولوی سے نہیں پڑھا جو مسلمان ہوئے. انہوں نے تو بلکہ انگریزی زبان میں یا اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے ہی پڑھے. ترجمہ پڑھ کے ہی وہ یہ جان گئے ہیں کہ یہ کلام برحق ہے، یہ خدا کا سچا کلام ہے، اور ان کے دلوں نے تسلیم کیا اور اس پر ایمان لے آئے. اور ہم اس پر ایمان تو لائے ہیں لیکن بلائنڈلی ایمان لائے ہیں. شعوری ایمان نہیں ہے جو سوچ سمجھ کر آدمی لاتا ہے. حالانکہ یہ قرآن اول روز سے آج تک ایک انقلابی کتاب ہے. یہ تو لوگوں کے دل و دنیا کی زندگی بدل دینے والی کتاب ہے، اندر سے لے کر باہر تک معاشرے کو بدل دینے والی کتاب ہے. لیکن ہمارا حال کوئی ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، یقین مانیے کوئی رد و بدل زندگی میں نظر نہیں آتا. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. سعدی تیرے 40 سال گزر گئے پر تیرا مزاج بچوں والا آج تک نہ بدل سکا. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کوشش کریں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی. پھر انسان کا کردار سنورتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا خدا مجھے کہہ رہا ہے. بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو ملتا رہے گا، کردار نہیں بنے گا. کردار تبھی بنے گا جب اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے گی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے. یہ نصیحت ہے، اس نصیحت کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھیں گے نہیں تو اس نصیحت کا کوئی پتہ نہیں چلے گا. جیسے ڈاکٹر سے آپ پرسکرپشن لکھوا کے لے آتے ہیں
کوئی شخص اس پرسکرپشن کو پانی میں گھول کر نہیں پیتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے۔ گھول کے پلانے کا نسخہ تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرسکرپشن کو آپ فارمیسی پہ لے جا کر اس کے مطابق دوائیاں لے کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو بیماری دور ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے یہ قرآن شفا ہے، روحانی بیماریوں کی بھی یہ شفا ہے، تو وہ تو شفا تبھی حاصل ہوگی اگر اس نسخے کو اس حکیم کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے۔ نرا گھول کے پینے سے پرسکرپشن شفا نہیں ہوا کرتی، شفا تو تبھی ہوگی، کردار تبھی سنورے گا اگر اللہ جو حکیم اعلیٰ ہے اس کائنات کا، اس کی ہدایت کے مطابق اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی مرتے دم تک توفیق نصیب کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔